یاد رکھیے گا، میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ مذہب اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ قوم کی بیٹیاں کان کھول کر سن لیں، آج جو مذہب اسلام پر ان کو تنقید کی جاتی ہے تو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ مذہب ہم پر سختیاں کر رہا ہے۔ میاں اگر آپ سے مذہب اسلام کوئی چیز کا حکم دے رہا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کی بھلائی کے لیے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آج میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے مخاطب ہونا چاہوں گا اور ان کو بتانا چاہوں گا کہ اگر مذہب اسلام آپ کو نقاب کا حکم دے رہا ہے تو آپ کی اس میں کوئی بھلائی ہے۔ یاد رکھیے گا، کیونکہ اسلام چھپانا اس کو چاہتا ہے جو اللہ کی نظروں میں قیمتی ہو، جو اسلام کی نظروں میں قیمتی ہو۔ یاد رکھیے گا، اللہ اکبر کبیرہ، اور جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر قبرستان جب آپ جاتے ہو تو قبرستان میں تمام قبریں کھلی ہوئی ہیں، کسی پر چادریں چڑھی ہوئی نہیں ہیں، لیکن وہی حکم ہے کہ اگر کسی ولی کا مزار اس قبرستان کے اندر ہو تو اس پر چادر چڑھا دو، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ مومنین کی قبر کا مرتبہ اور ہے، اللہ کے ولی کی قبر کا مرتبہ اور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طریقے سے دنیا میں بہت ساری کتاب ہیں، ساری کتابیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے قرآن مقدس پر غلاف چڑھوا دیا تاکہ پتہ چل جائے دنیا کی کتابوں کا مرتبہ اور ہے، قرآن مقدس کا مرتبہ اور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طریقے سے تمام دنیا کے اندر بہت مسجدیں ہیں، لیکن کسی مسجد پر غلاف نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھوا دیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ تمام مسجدوں کا مرتبہ اور ہے اور اللہ کے مقدس گھر خانہ کعبہ کا مرتبہ اور ہے۔ یاد رکھیے گا، آج قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کا ولی مقدس ہے اس لیے قبر پر غلاف چڑھا ہے، چادر چڑھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مقدس کتاب ہے اس لیے غلاف چڑھا ہوا ہے، خانہ کعبہ مقدس ہے اس لیے غلاف چڑھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے قوم کی بیٹیوں، تم اسلام میں مقدس ہو، اللہ نے تم پر حیا کی چادر چڑھا دی ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر حیا کی چادر چڑھا دی ہے، اور مذہب اسلام نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو نقاب نہیں بلکہ آپ کو سب سے پہلے حیا کی چادر اوڑھنی ہے۔ جیسے کہ ایک محفل میں سرکار تشریف فرما ہے، صحابہ کی محفل سجی ہوئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور سرکار پوچھتے ہیں، او میرے پیارے صحابہ مجھے بتاؤ اللہ اکبر کبیرہ کہ سب سے مقدس عورت کون ہے؟ اس محفل میں سرکار مولا کائنات حضرت علی تشریف فرما ہے۔ سارے صحابی کھڑے ہو گئے، صحابی ایک ایک کر کھڑے ہو رہے ہیں اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ مقدس وہ عورت ہے، سب سے اچھی وہ عورت ہے جو سب سے زیادہ نماز پڑھتی ہے۔ سرکار نے فرمایا، ہاں میرے پیارے صحابہ وہ اچھی عورت ہے، لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، سب سے بہتر عورت وہ ہے جو اللہ اکبر کبیرہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتی ہے۔ سرکار نے کہا، ہاں میرے پیارے صحابہ وہ اچھی عورت ہے، لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ تیسرے صحابی کھڑے ہو گئے، حضور سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، سب سے اچھی عورت وہ ہے جو نماز کی کثرت کرتی ہے۔ حضور نے کہا، ہاں وہ اچھی عورت ہے، لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ لیکن اسی محفل میں سرکار مولا کائنات حضرت علی تشریف فرما ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں، میں خاموشی سے مجمع سے اٹھا اور اپنی زوجہ حضرت فاطمہ کے پاس چلا گیا۔ حضرت فاطمہ سے میں نے کہا، اے میری شریک حیات، اللہ حضرت فاطمہ سے حضرت علی نے کہا، میری شریک حیات، سرکار نے آج سوال پوچھا ہے کہ دنیا کی اچھی عورت کون ہے، دنیا کی مقدس عورت کون ہے۔ صحابہ ایک ایک کر کے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے نماز پڑھنے والی سب سے اچھی عورت ہے۔ سرکار فرما رہے، ہاں اچھی عورت ہے، لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے قرآن پڑھنے والی اچھی عورت ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں، ہاں اچھی عورت ہے، لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے والی اچھی عورت ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں، ہاں اچھی عورت ہے،
ہے، لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میری شریک حیات سرکار کے اس سوال کا جواب کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی میرے شوہر میرے سرتاج، اس میں بڑی کون سی بات ہے؟ دنیا کی سب سے اچھی عورت وہ ہے جس کے پاس حیا کی دولت پاس ہے، جس کے پاس حیا کی دولت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس کے پاس حیا موجود ہے، جو حیا کرتی ہے، وہ دنیا کی سب سے اچھی عورت ہے۔ سرکار مولا کائنات کہتے ہیں جیسے ہی میں نے حضرت فاطمہ سے سنا اور آ کر میں مجمع میں شامل ہو گیا، سرکار ایک ایک کر سارے صحابہ سے پوچھ رہے تھے۔ جیسے ہی سرکار نے مجھ سے پوچھا، میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، دنیا کی سب سے اچھی عورت وہ ہے جس کے پاس حیا کی دولت موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور حضرت علی کہنے لگے، سرکار فوراً مسکرائے اور مسکرا کر کہا علی، میری بیٹی فاطمہ نے تم سے سچ کہا۔ اس لیے یاد رکھیے گا، اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام ہے، سب سے خوبصورت مذہب اسلام ہے، لیکن یاد رکھیے گا آج مذہب اسلام میں ہم نے شامل تو ہیں، لیکن آج ہم کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آج ہم مذہب اسلام کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے۔ میاں ہمیں مذہب اسلام پسند نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیے گا سکھوں کی مختصر سی ٹولی ہے، ہر سکھ جب چلتا ہے تو پگڑی سر پر رکھ کر چلتا ہے، لیکن ہے کسی کی مجال کے اسے روک دے، ہے کسی کی ہمت کے اسے ٹوک دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سکھ جب سفر کرتا ہے، ٹرین کا بھی سفر کرتا ہے تو تلوار اور چاقو ساتھ میں لے کر چلتا ہے، لیکن ہے کسی کی ہمت کے اسے روک دے، ہے کسی کی مجال کے اسے ٹوک دے۔ آپ اس سے پوچھو گے، آپ اللہ اکبر کبیرہ اگر سکھ سفر کرتا ہے بائک کا، ہیلمیٹ نہیں لگاتا بلکہ پگڑی سر پر رکھتا ہے اور چلتا ہے، لیکن ہے کسی کی ہمت کے اسے روک دے۔ آپ اس سے پوچھو گے آپ سر پر ہیلمیٹ کیوں نہیں لگاتے ہو؟ وہ کہے گا یہ پگڑی نہیں دیکھ رہے ہو کیا؟ یہی تو ہماری پہچان ہے، یہی تو ہماری شان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، سورت میرے مصطفیٰ کی پسند نہیں ہے۔ کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، عادت و اعتبار نبی کا پسند نہیں ہے۔ کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، سیرت نبی کی پسند نہیں ہے۔ بیٹیاں ہماری قوم کی ہیں، لیکن سروں پر چادر تطہیر پسند نہیں ہے۔ میاں آج مزاروں پر چادریں چڑھ رہی ہیں، لیکن قوم کی بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ اتر رہا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ مذہب اسلام خطرے میں ہے۔ یاد رکھیے گا مذہب اسلام نہ کل خطرے میں تھا، نہ مذہب اسلام آج خطرے میں ہے، بلکہ مسلمان خود اپنی بدعملی کی وجہ سے خود خطرے میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے ہم اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری زندگی میں دور دور تک اسلام کہاں نظر آتا ہے۔ آج ہم اپنے گاؤں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہمارے گاؤں میں دور دور تک کہاں اسلام نظر آتا ہے، کہ ہمارے گھروں کا مزاج اسلامک طور پر ہے، کہ ہماری زندگی اسلامک ہے، کہ ہماری زندگی کا ہر پہلو اسلامی طریقے پر چل رہا ہے، کہ ہماری صورت اسلامک ہے، کہ ہمارا لباس اسلامی طریقے پر ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں کہ دور دور تک ہماری زندگی میں کہاں کہاں اسلام نظر آ رہا ہے۔ نہ ہماری زندگی میں اسلام ہے، نہ ہمارا لباس اسلامی طریقے پر ہے، نہ ہماری صورت اسلامی طریقے پر ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا جب ہم سرکار کی تعلیم سے پھر جائیں گے، جب ہم مذہب اسلام کی تعلیم سے منہ موڑ دیں گے، تو پھر خود بخود ہم یاد رکھیے گا خود بخود ہم ظلم کا نشانہ بنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے یاد رکھیے گا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ بھی مضبوط ہو تو مذہب اسلام کی تعلیم پر عمل کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یاد رکھیے گا اگر کاش ہر مسلمان یہ عہد کر لے کہ آج سے سرکار کی سنت میں اپنے چہرے پر سجاؤں گا، کاش کہ ہر مسلمان کا لباس اسلامی طریقے پر ہو جائے، کاش کہ ہر مسلمان کی زندگی اسلامی طور پر جینے لگے، کاش کہ ہماری بہن بیٹیاں اسلامی طریقے پر اگر چادر تطہیر کو استعمال کرنے لگیں۔ یاد رکھنا، تو اگر ہم اسلامی طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے لگیں تو اس زمانے میں ہمیں بھی کوئی روکنے اور ٹوکنے والا پیدا
پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن آج وجہ یہ ہے ہم کیوں شکوے کرتے ہیں کہ مذہب اسلام خطرے میں ہے, مذہب اسلام دوسروں کو پسند نہیں ہے. بات صرف یہی ہے کہ مذہب اسلام خطرے میں نہیں, مسلمان اپنی بدعملی کی وجہ سے خود خطرے میں ہے. مذہب اسلام دوسروں کو نہیں بلکہ مذہب اسلام تو ہمیں خود پسند نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ, ورنہ یاد رکھنا مذہب اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب ہے, اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ پہلے عالم یہ ہوتا تھا کہ لوگ مذہب اسلام کے ماننے والوں کی گفتگو جب سنا کرتے تھے تو گفتگو سن کر مذہب اسلام کے دامن میں سمٹ آیا کرتے تھے, ان کے کردار ایسے ہوا کرتے تھے. یاد رکھنا, اس لیے اپنی زندگی سدھارنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر کبیرہ, ہم سرکار کی تعلیم سے جڑنے کی کوشش کریں. اگر ہم اپنی زندگی کامیاب کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو بھلائی اسی میں ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم پر عمل کریں, ان کی سیرت پر عمل کریں اور مذہب اسلام کے دامن کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں. اللہ رب العزت ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام.